السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، یہ جو مجلس جس میں آپ تشریف فرما ہے، جو ہفتے کے دن بعد نماز عشاء منعقد ہوتی ہے، ان مجلسوں میں ہم نے ایک سلسلے، ایک سیریز کا آغاز کیا ہے، جس میں پہلی کڑی آپ نے سن لی، جس میں ہم نے آدم علیہ السلام کو لے کر تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں انبیاء علیہم السلام کی سوانح حیات اور ان کی زندگی آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں لانے کی کوشش کریں گے. گزشتہ کی مجلس میں ہم نے آدم علیہ السلام کی زندگی دیکھی، اور آدم علیہ السلام اور ملائکہ، ان کے درمیان کی گفتگو، ابلیس کو لے کر اس کی تفصیل، اور یہاں تک کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی وفات کی بھی تفصیل آپ کے سامنے پیش کی. آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلے کی دوسری کڑی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس دوسری کڑی میں ہم انشاءاللہ آدم علیہ السلام کے بعد، یا پھر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے کی آغاز تک کے واقعات آپ کے سامنے لانے والے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مشہور لڑائی ہوئی دو بھائیوں کے درمیان، قابل اور حابیل، اس لڑائی کی کیا تفصیل تھی، اور اس لڑائی میں ہم مسلمانوں کے لیے کیسی کیسی نصیحتیں اللہ نے اپنی کتاب میں پیش کی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا آدم علیہ السلام کے بعد، جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، شیث علیہ السلام، ان کے زمانے کے بعد سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک اس درمیان کوئی نبی آیا؟ اگر نبی آیا تھا تو اس نبی کا کیا نام تھا اور اس کی کیا تفصیل تھی؟ یہ بھی آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں. تو چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سنا دیجئے آدم کے دو لڑکوں کے واقعے. آدم علیہ السلام کے جہاں کئی اولاد تھی، جیسا کہ آپ نے گزشتہ کے مجلس میں سنی بات کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے یہاں جوڑے پیدا ہوا کرتے تھے. لگ بھگ 120 جوڑے ان کے ہاں ہوئے، اور ہر جوڑے میں ایک نر اور مادہ ہوتے تھے، ایک مرد اور ایک عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں دیتا تھا، جس کے ذریعے سے انسانیت کی نسل بڑھی، جس کے ذریعے سے انسان اس زمین میں پھلے اور پھولے. تو آدم علیہ السلام کے دو لڑکوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے. ایک لڑکے کا نام جیسے تاریخ کی روایتوں سے ہم کو معلوم ہوتی ہے، ایک کا نام تھا حابیل
اور دوسرے کا نام تھا قابیل. یہ دونوں آپس میں ان کے درمیان کچھ کشیدگی تھی، آپس میں یہ دونوں کے درمیان حسد اور بغض تھا. ان دونوں نے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. اب اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مال کمائے تو وہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرے. ہو سکتا تھا کہ ان کے یہاں کچھ نظام ہو، زکوٰۃ کا کچھ سسٹم رہا ہو جس کی بنیاد پر وہ اپنا مال اللہ کے لیے پیش کرتے تھے. مفسرین نے یہ بات بتائی ہے کہ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے راہ میں کچھ صدقہ دینا چاہتا تھا تو وہ اپنے صدقے کو لے کر ایک جگہ پہنچ جاتا تھا اور وہ اپنا صدقہ خیرات رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا کہ اللہ میرے اس صدقے کو قبول فرما، میرے اس خیرات کو قبول فرما. تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ کبھی کبھار ایک اشارے کے ذریعے سے انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ میرا یہ صدقہ اللہ نے قبول کر لیا. اب یہ کیسا اشارہ تھا؟ اب اس تعلق سے مفسرین نے بہت ساری باتیں بتائی. بعضوں نے کہا کہ اس زمانے میں ملائکہ کے ذریعے سے انہیں خبر پہنچا دی جاتی تھی. اب یہ وہ زمانہ تھا جب ملائکہ سے انسانوں کی بڑی آسانی سے ملاقات ہوتی تھی. آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد انسانوں کے پاس ملائکہ کا آنا اور ملائکہ سے انسانوں کی گفتگو ہونا، ان کا انٹریکشن ہونا ایک عام بات تھی. تو ہو سکتا ہے کہ کسی ملک کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا دیا جاتا ہو کہ دیکھو تمہارے قربانی کو، تمہارے صدقے کو اللہ نے قبول فرما لیا. ایک طریقہ. اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، ہوتا یہ تھا کہ آسمان سے آگ اترتی تھی اور وہ آگ اس صدقے کو جھلسا دیتی تھی، جلا دیتی تھی. یہ ایک اشارہ تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں کے صدقے کو قبول فرما لیا. اس کے علاوہ بھی دوسرا کچھ راستہ ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین نے ان باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھا جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. تو بہرحال ہوا یہ کہ قابیل نے بھی صدقہ کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ سامان لے کر وہ ایک جگہ پہنچ جاتا ہے اور حابیل بھی اپنے ساتھ سامان لے کر صدقہ کا وہ ایک جگہ پہنچ جاتا ہے. اب دونوں اللہ کے یہاں قربانی پیش کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا جو اپنا صدقہ پیش کرتا ہو، یا تو پھر یہ وقت کیا صرف حابیل اور قابیل کے صدقہ کے لیے متعین تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو زمین میں پھیلا دیا تھا. اپنی اولاد کو زمین میں آدم علیہ السلام نے پھیلا دیا تھا، اور اس زمانے میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ وہ جائیں دور دراز علاقوں میں جائیں، اللہ کی زمین میں دور دراز جائیں اور ان زمینوں کو آباد کریں، زمینوں میں بستیاں بنائیں، لوگوں کو بسائیں، نسل بڑھائیں. یہ اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عبادت کا درجہ رکھتا تھا. چونکہ ابھی زمین بنائی گئی ہے، ابھی لوگ اس میں پھیلے نہیں ہیں، تو اس لیے اس وقت کے مسلمانوں کو یعنی آدم کی اولاد کو حکم تھا کہ زمین میں انسانیت کو پھیلائیں. تو ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام اپنے لڑکوں کو دور دراز علاقوں میں بھیج دیتے تھے اور وہ جاتے ان علاقوں کو ڈیولپ کرتے، وہاں پر کھیتی باڑی کا سلسلہ شروع کرتے، وہاں پر گھر بنتے اور لوگوں کو بساتے. ہو سکتا ہے کہ حابیل اور قابیل کے علاقے بغل میں پڑتے ہوں، ان کی زمین میں ایک دوسرے کے پاس رہی ہوں، تو ان دونوں کے درمیان آپس میں ہمیشہ ملاقات کرنے کا سلسلہ رہا ہو. تو جب آدمی پڑوس میں رہتا ہے، پڑوسی بن جاتا ہے، تو کشیدگی ہونا اس کا عین امکان ہے. آپس میں بات چیت میں اختلاف ہونا، سوچ میں اختلاف ہونا، حسد میں پڑنا، یہ انسانی بشری تقاضا ہے. تو ایسے ممکن ہے کہ قابل کی زمین حابیل کی زمین کے بغل میں رہی ہو اور ان دونوں نے مل کے صدقہ کرنے کا کوئی وقت مقرر کیا ہو اور اس وقت مقرر پر وہ اپنے صدقات لے کر پہنچتے رہے ہو. ایسا امکان ہے. تو بہرحال وہ وقت آیا جب دونوں نے اپنے اپنے صدقات کو پیش کیا. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ پیش کرنے سے پہلے ان دونوں کے درمیان کچھ لڑائی تھی، کچھ دلی کشیدگی تھی، آپس میں کچھ نفرتیں تھی. تو دونوں آگے بڑھے، دونوں نے اپنی قربانی دی. اللہ کہتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. دونوں نے اپنے اپنے صدقے پیش کیے،
اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کی، اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کی. ہو سکتا ہے وہ کوئی جانور رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی زمینی پیداوار رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسری چیز رہی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے. تو دونوں نے پیش کیا اور دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حابیل جو تھے انہوں نے اپنے مال میں سے سب سے عمدہ مال پیش کیا تھا، سب سے بہترین مال جو اپنے پاس رکھتے تھے اس بہترین مال کو حابیل نے پیش کیا تھا. اب جو قابل صاحب تھے انہوں نے اپنے مال میں سے سب سے سستا مال، سب سے کم درجے کا مال وہ صدقہ کرنے کے لیے پہنچا دیے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے عزیز ساتھیو، اللہ نے قرآن میں جا بجا ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں آپ لوگوں کو اچھے لوگ مقرر نہیں کیا جاتا جب تک کہ آپ اپنے مال میں سے بہترین مال اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں کر دیتے ہو. یعنی آپ اپنے مال میں سے اچھا مال اللہ کے راہ میں صدقہ کریں. اب ہمارے پاس قانون کیا ہے؟ ہم لوگوں نے تو قانون الٹ لیا ہے. ہمارے پاس جو بچا ہے وہ اللہ کے لیے. ہمارے پاس کیا ہے؟ جو بچ گیا، جو بغیر استعمال کے ہے، جو استعمال کے قابل نہیں ہے، وہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے راہ میں دے دے، جو کہ بالکل غلط چیز ہے. آپ اللہ کے راہ میں دینا چاہیں تو بہترین چیز دیں. جو چیز آپ کے ہاں بیکار ہو گئی یا پھر جو چیز اس کا کوئی استعمال نہیں، آپ اسے صدقہ خیرات میں نہ دیں، بہترین چیز دے. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم جس چیز کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہو اس چیز میں سے اگر تم اللہ کے راہ میں دو گے تو تمہیں بہترین لوگوں میں سے شمار کیا جائے گا. تو یہاں پر قابیل نے اپنی دولت میں سے سب سے عمدہ چیز اللہ کے بارگاہ میں پیش کی، اور حابیل جو صاحب تھے، قابیل جو صاحب تھے، انہوں نے اپنے پاس جو سب سے کم تر درجے کا مال تھا اسے انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کیا. اب دونوں نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ یہ ہماری قربانی ہے، یہ ہمارا صدقہ ہے، اے الہ العالمین تو ہمارے اس صدقے کو قبول فرما. تو دونوں نے جب اپنی دعائیں ختم کی تو یہ ہوا، اللہ کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک سے اللہ نے قبول کیا، دوسرے سے اللہ نے قبول نہیں کیا. تو ہوا یہ کہ حابیل کا جو صدقہ تھا اسے اللہ نے قبول فرما لیا اور قابیل کا صدقہ اسے رد کر دیا گیا. تو عام طور پر لوگوں کے اندر مغالطہ ہوتا ہے کہ اچھا آدمی حابیل ہے کہ قابیل ہے. اچھا آدمی، دونوں میں سے ایک برا آدمی تھا، ایک اچھا آدمی تھا. تو جان رکھیے جو آدمی قتل کیا ہے اس کا نام ہے قابیل، قاف قتل سے، اسے یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے. اور یہ جو حابیل تھے یہ اچھے آدمی تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر حابیل سے اللہ نے صدقہ قبول کر لیا، قابیل کے صدقے کو اللہ نے رد کر دیا. اب پہلے سے کشیدگی، پہلے سے نفرتیں، اب یہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا کہ قابیل کی دولت کو اللہ نے رد کر دیا. اب جیسے ہی رد ہوا تو قابیل کو اتنا غصہ آیا اور اتنا وہ حسد کرنے لگا کہ اس کا غصے کا عروج یہ ہوا کہ اس نے ہتھیار سونت کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے دوڑتا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہاں پر کوئی دوسرا نہیں تھا، تیسرا نہیں تھا، بس یہ دو تھے، ان کی زمینیں تھی بس. اب ان کے درمیان کی جو نفرتیں تھی وہ چل رہی تھی. یہ وہ زمانہ ہے جب آدم علیہ السلام زندے تھے، یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. یہ زمانہ وہ ہے جب آدم علیہ السلام زندے تھے. اب وہ اپنے علاقے میں، آدم علیہ السلام کو خبر نہیں کہ یہاں پر ان کی دو اولاد لڑ رہی ہے، ایک دوسرے کے خون کے، ایک صاحب دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں. یہ آدم علیہ السلام کو کانوں کان خبر نہیں تھی، لیکن یہ واقعہ پیش آیا. تو ہوا یہ کہ قابیل صاحب اپنے ہاتھ میں خنجر لے کر حابیل کو دوڑاتے ہیں قتل کرنے کے لیے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں جو قابیل تھے یہ طاقت میں کم تھے، سوچ و سمجھ میں کم تھے، لیکن طاقت کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے حابیل ان سے بہت دور دراز پہنچ گئے تھے، بڑے مرتبے میں تھے. لیکن جب قابیل نے قتل کرنے کے لیے انہیں پکڑا اور قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو حابیل نے ہاتھ نہیں اٹھایا. حابیل نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے
قابیل نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو جواب میں حابیل نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالی متقین ہی سے صدقات و خیرات قبول فرماتا ہے. مانا یہ کہ تمہارے اندر تقوی نہیں. حابیل قابیل کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صدقہ صرف دینا ظاہری چیز نہیں ہے. اے قابیل، تمہارے دل میں وہ تقوی ہونا چاہیے، تمہارے دل میں اللہ کا وہ ڈر ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تقوی کو دیکھتا ہے اور اس تقوی کی بنیاد پر تمہارے اعمال کو قبول کرتا ہے. جیسے اللہ نے ایک دوسرے کا فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. جب لوگ قربانی دیتے ہیں تو اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر تمہارا یہ گوشت، تمہارا یہ خون، یہ اللہ کے ہاں پہنچتا نہیں ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں اس قربانی کے پیچھے تمہارے دل کے اندر جو تقوی مخفی ہے اس تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ تقوی کا ٹیسٹ ہے. تقوی کا معنی اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے کام کرنا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے برے کاموں کو چھوڑنا، اسی کو کہتے ہیں تقوی. اور تقوی ایک ایسا میکانزم ہے جس پر پوری شریعت کھڑی ہوئی ہے، اور جتنے بھی اسلام کے اندر ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اس کی بنیاد تقوی ہے. آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو آپ کے لیے ڈوز ہیں اور آپ کے لیے ڈونٹس ہیں. اب جس کے دل میں تقوی ہے ہی نہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، اس سے ان احکامات سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے کرنا چھوڑنا اس سے آخرت میں کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. تو یہاں پر حابیل نے بڑی پتے کی بات بتائی اور قابیل کو انہوں نے نصیحت کی کہ اے قابیل، تم ظاہری محنت کرتے ہو اور تم نے جو مال اللہ کی خدمت میں پیش کی وہ کم درجے کا تھا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی نہیں ہے، تمہارے اندر اللہ سے وہ لگاؤ نہیں ہے. تم اس لگاؤ پر کام کرو. اگر تم نے اس پر کام کیا، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گیا، تو جان رکھو کہ اللہ تقوی والوں سے قبول کرتا ہے. تو یہ سٹیٹمنٹ حابیل نے قابیل کو سنایا انما يتقبل الله من المتقین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اور صرف متقین سے قبول فرماتا ہے. تو اس میں بہت ہی پتے کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جہاں ظاہری اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد جاتے ہیں حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ جو بھی ظاہری کام کرتے ہیں، ان ظاہری کام کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نے اپنے دل کو تیار نہیں کر لیا، جب تک کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جب تک کہ ہمارے دل میں اللہ سے لگاؤ نہیں ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو یاد رکھ لیجئے ساتھیوں، آپ کے ظاہری اعمال سے ہمیں کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو ہم اپنے دل کو تیار کریں، اپنے دل میں تقوی پیدا کریں، اور ہر لمحہ جان لے کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے حساب کتاب لینے والا ہے. اب وہاں پر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی چھپا کر نہیں رکھی جائے گی اور بڑے سے بڑا اعمال بھی چھپایا نہیں جائے گا. سب کچھ اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کی بنیاد پر فیصلہ سنائے گا. یہ آدمی کے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ اجاگر ہونا چاہیے. تو بہترین نصیحت رہی یہاں پر حابیل کی قابیل کے لیے. اور اس کے بعد حابیل کہتے ہیں لئن بسطت یدیک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اس کے بعد حابیل دوسری نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بھائی، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا ہے تو جان رکھو کہ میں میرا ہاتھ آگے بڑھانے والا نہیں ہوں. میں تم جو کرنا چاہتے ہو وہ کام میں کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ میں انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یعنی معنی یہ کہ تم اگر مجھے قتل کرو گے تو میں واپس قتل کرنے کے لیے میرا دل چاہتا نہیں ہے، نہ میں قتل کرنے کی کوشش کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا هذا القاتل فما بال المقتول يا رسول الله قال كان حريصا على قتل اخيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر دو مسلمان تلواریں لے کر ایک دوسرے سے لڑنے لگے، اے لوگوں جان لو قتل کرنے والا
اور جسے قتل کیا گیا، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے، دونوں جہنم میں ہوں گے، فی النار۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یہ کیسے؟ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرے اور جسے قتل کیا گیا ہے وہ بھی جہنم میں، اور جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں، یہ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قاتل کے تعلق سے تو واضح ہے کہ اس نے غلطی کی، اس نے قتل کیا، قتل بہت بڑا جرم ہے، اس نے قتل کیا، لیکن مقتول کا کیا قصور؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان حریصا علی قتل اخی، یہ جو مقتول تھا یہ اصل میں یہ بھی قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ بھی اس کے اندر یہ خواہش تھی یا پھر اس کے اندر یہ کوشش تھی کہ یہ بھی اسے قتل کرے، تو یہ دونوں میں جھگڑا ہوا تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، دونوں غلطی میں ہیں، دونوں جہنم میں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت ہی پتے والی بات ہے۔ اب اس پر اس زمانے میں حابیل نے عمل کیا، حابیل نے عمل کیا۔ اگر حابیل بھی تلوار نکال لیتے، وہ بھی جھگڑتے، تو ہوتا کیا؟ ہو سکتا ہے ان کے 2-3 وار ان پر پڑ جائیں اور اس کی وجہ سے وہ وفات پا جائے، تو پھر قاتل یہ شمار کیے جائیں گے۔ تو اس لیے حابیل نے بالکل تلوار ڈال دی، کہا کہ میں تم پر ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں، تم جو چاہے کر لو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا مسلمان اپنے اوپر جب حملہ ہو کیا وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا؟ کیا وہ مدافعت نہیں کرے گا؟ کوئی آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، کیا آپ کھڑے ہو جائیں گے، کہو گے کہ مار دو؟ جیسے کہ یہاں پر حابیل نے کیا، حابیل انہوں نے کچھ بھی کیا نہیں، کھڑے رہے اور قتل کر دیے گئے۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ جائز نہیں۔ یہاں پر ایک اچھی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی فتنے کا دور ہو، وہاں پر اسلام ایمان کو لے کر فتنہ چل رہا ہو، وہاں پر خون خرابہ ہو گیا ہو، تو ایسے موقع پر اگر آپ کو کوئی قتل کرنا چاہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اسے قتل کرنے کے بجائے خود قتل کر دی جائے مظلوم کی حالت میں، اور قیامت کے دن آپ جب پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مکمل اجر ملے گا۔ اہل علم ہی کہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی تلوار لے کر میرے گھر میں گھس جائے اور وہ مسلمان ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو کیا کروں یا رسول اللہ؟ کن کا خیری ابنی آدم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کے 2 لڑکوں میں جو بہتر تھا، اس نے جو عمل کیا وہ تم عمل کرو، اس نے جو عمل کیا تم وہ عمل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو مسلمان بھائی پر تلوار اٹھانا، مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتال المسلم فسوق، سباب المسلم، قتال المسلم کفر وسباب المسلم فسوق، ایک مسلمان بھائی کو گالی دینا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ کسی کو گالی گلوچ دینا، وہ مسلمان ہو تو یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کہہ دیا، یعنی عملی کفر، اتنا بڑا گناہ جو کہ عملی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، کسی بھی مسلمان کا ناحق خون بہانا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، کبائر میں اس کا شمار ہوتا ہے، بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں میں قتل و غارت گری عام ہوتی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم سنتے ہیں کہ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، چھوٹی موٹی چیز تھی، چھوٹا موٹا اختلاف تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ تو ہم جیسے لوگوں کو چاہیے کہ انہیں نصیحت کریں، بتائیں کہ مسلمان کے ساتھ لڑنا، اس کے خون کے پیاسے بننا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو جی ساتھیوں، یہاں پر حابیل نے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، کہا وہ چاہتے، انہوں نے ضرور کوشش کی ہوگی بھاگنے کے لیے، لیکن وہ ایک ایسے مرحلے کو پہنچ گئے کہ وہاں پر اب کوئی بچاؤ نہیں۔ اب اس صاحب کے اوپر قابیل کے سر پر شیطان چڑھا ہوا ہے، اب یہاں پر یہ بھی گرمی دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان سے قتل جیسا بڑا گناہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور قابیل نے انہیں قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو عزیز ساتھیوں،
یہاں پر دوسرا نقطہ جو ہم کو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ گناہوں سے بھاگے، اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کر رکھے. جہاں کہیں بھی گناہ چل رہے ہوں، یا پھر گناہ کے اڈے ہوں، یا پھر گناہ کی نشر و اشاعت ہوتی ہو، تو ان جگہوں سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے. کیونکہ یہاں پر حابیل یہ گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے قتل کر دیا، اپنے آپ کو انہوں نے ختم کر دیا. تو مانا یہ کہ خود کو ختم کر لو لیکن گناہوں کے قریب مت جاؤ. تو یہ حابیل کے اس کام سے ہمیں سیکھنے کو ملنے والی چیز. اس کے بعد اللہ کہتا ہے، اس کے بعد ہوا یہ کہ لئن بسط يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي لأقتلك اني اخاف الله رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ صاحب آگے بڑھے، انہوں نے حابیل کو قتل کر دیا، حابیل کو انہوں نے قتل کر دیا. اور جیسے ہی وہ صاحب نے قتل کیا، شیطان کا وسوسہ کم ہوا تو انہیں احساس ہونے لگا کہ ان سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی، کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی. فطوعت له نفسه قتل اخی فاصبح من الخاسرین، اس کے نفس نے اسے غلطی کرنے پر ابھارا، اس نے غلطی کیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اب جب قتل ہو گیا، صاحب میں خود کا بھائی لاش کے طور پر پڑا ہوا ہے، اب یہ صاحب کا دماغ ٹھکانے کو آیا تو سوچنے لگے کہ کرے کیا. جلدی میں، غصے میں اتنی بڑی غلطی ہو گئی، اب ناش سامنے پڑی ہوئی ہے، کیا کرے. تو انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ناش کو کیسے دفن کیا جاتا ہے. تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخي. اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پر ایک کوے کو بھیجا، وہ آیا، زمین میں تلاش کرتا رہا. کہا جاتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قابیل کے سامنے دو کوے اڑ کر پہنچے، یہ دو کوے آپس میں جھگڑنے لگے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور مارنے کے بعد یہ جو قاتل کوا تھا اس نے زمین کو کھودا اور اس کے بھائی کے ناش کو ڈال کر زمین میں بند کر دیا. تو وہاں پر جب حابیل کے سامنے واقعہ پیش آیا تو حابیل کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی فاصبح من النادمین. وہاں پر قابیل چیخ کر کہنے لگے کہ ہائے یہ کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، میں اتنا بھی نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد آدمی کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، میرے بھائی کو کیسے دفن کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے بھی دفن کیا اور ہمیشہ کے لیے ان کے ذہن میں ندامت پڑی رہی، ہمیشہ یہ گناہ کا چوٹ ان کے دل میں رہے دم تک رہا. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت کے بعد ایک بہترین بات دوسری آیت میں کہی، جس میں اللہ نے کہا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اللہ کہتا ہے اسی لیے، یعنی اس حابیل و قابیل کے واقعے کے بعد اللہ کہتا ہے اسی لیے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز لکھ دی تھی، اگر کسی نے کسی نفس کو یعنی کسی فرد نے دوسرے فرد کو ناحق قتل کیا تو جان لے اس نے گویا کہ ساری انسانیت کو اس نے قتل کر دیا. اگر کسی نے کسی کو جان دیا، بچایا، تو جان رکھے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچایا. تو اسی ساتھی جو حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، یہ واقعے کہ اگر آپ تہ میں جائیں گے کیوں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، اس لیے اللہ نے اس حادثے کو قرآن میں ذکر کیا. یہ اہل علم کہتے ہیں کہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں قتل کرتا ہے، جو بھی دنیا میں قتل کرتا ہے، یاد رکھ لیں اس کا ایک حصہ قابیل کو پہنچنے والا ہے، کیونکہ قتل کی سنت شروع کرنے والے یہی قابیل صاحب تھے. من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئة فله وزرها ووزر من عمل بها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے اچھا کام کیا، اس اچھے کام کو دیکھ کر لوگ بھی اچھا کام کرتے ہیں، اس آدمی کو اس کا اجر ملتے رہے گا. اگر کسی نے برا کام کیا اور اس برے کام کو دیکھ کر دوسرے برا کام کرتے ہیں تو اس برے کام کا حصہ اس صاحب کو ملتا رہے گا.
تو آدمی عمل کرنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آنے والی نسل اسے دیکھ کر اس پر عمل کرے، غلطی ہو گئی اور آنے والی نسل اس غلطی کو دیکھ کر غلطی کر رہی ہے تو کرنے والے کو اس کا سزا ملتے رہے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی قتل ہو تو جان رکھو کہ قتل کا ایک حصہ قابیل کے حساب میں لکھا جائے گا، کیونکہ وہ صاحب تھے جنہوں نے قتل کے سلسلے کا آغاز کیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ جو بڑا ہی اہم واقعہ تھا، یہ حادثہ تھا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اس کے تہ میں آپ پہنچیں گے تو یہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے یہ قتل پیش آیا، یہ ایک بنیادی چیز تھی جس کا تعلق انسان کے نفس، انسان کے دل سے تھا۔ وہ کیا چیز تھی؟ حسد، جلس۔ آدمی کے دل میں حسد چلے جائے تو نعوذ باللہ یہ حسد آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور ابلیس بنا حسد کی وجہ سے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا گناہ انسان کا حسد کرنا، انسان کا حسد کرنا۔ آدمی اپنے دل کو صاف رکھیں، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جب آدمی حسد میں پڑ جاتا ہے تو نیکسٹ لیول جو کام کرتا ہے وہ کیا کام ہے؟ وہ غیبت کرتا ہے، غیبت کا دروازہ اس پر کھل جاتا ہے۔ اب جب غیبت کرتے جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کسی بھی معاشرے میں خطرناک کینسر جیسی بیماری کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ اگر زیادہ ہو جائے تو یہاں سے پورے فتنے جھگڑے یہیں سے نکلتے ہیں، مار دھاڑ یہیں سے نکلتے ہیں، خون خرابہ یہیں سے۔ خون خرابے کا آغاز کیا ہے؟ غیبت سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی غیبت چلتی رہتی ہے اور سننے والا اس تعلق سے گرم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ خون کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے نبض کو پکڑیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسد ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا میں لوگ برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اے لوگو، حسد سے بچتے رہو، کیونکہ حسد جو ہے آپ کے نیکیوں کو چھڑ دیتا ہے۔ جیسے آگ لکڑیوں کو چھڑ دیتی ہے، ویسے حسد لوگوں کے نیکیوں کو چھڑ دیتی ہے۔ آدمی کی نیکیاں برباد کر دیے جاتے ہیں اگر آدمی حسد میں پڑ جائے۔ تو آدمی دل سے حسد کو نکالے، کسی کے تعلق سے جلس میں پڑ گیا ہے، دل میں اسے معاف کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قلب تقی وکل مخموم القلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب دل جس میں اچھائی ہو اور جس میں حسد کینہ کپٹ نہ ہو، اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو قابل اور حابیل کے اس واقعے سے جو سب سے پہلی نصیحت ہم کو ملتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ اور حسد کرنا یہ انسانی فطرت ہے، یہ مت سمجھیے کہ کوئی حسد نہیں کرتا، نہیں، حسد سب سے ہوتا ہے، حسد سب سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جب سورہ فلق پڑھتے ہیں تو پڑھتے کیا ہے؟ من کل نفاثات فی العقد، سے پہلے کیا ہے؟ من شر حاسد اذا حسد، میں اس حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ مانا یہ اہل علم کہتے ہیں کہ حسد کرنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن حسد کے مطابق عمل کر دے وہیں پر دقت ہے۔ اچھا آدمی حسد کرتا ہے لیکن اس حسد کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، برا آدمی حسد کرتا ہے اور اس حسد کے مطابق عمل کرتا ہے، یہی فرق ہے۔ اچھا آدمی دل میں حسد آ جائے تو اس حسد کو نکالتا ہے، جس پر حسد ہے اس کے تعلق سے دعا کرتا ہے، اس کے تعلق سے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، محبت بڑھانے کی بات کرتا ہے۔ لیکن برا آدمی اس حسد کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اسے اگر نقصان ہو تو اسے خوشی ہوتی ہے، جلن میں پڑ جاتا ہے، جس کے ذریعے سے خوب غیبت کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اپنے پورے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے دل سے حسد جیسی بری بلا کو نکالے۔ تو یہ واقعہ جس پر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ حسد ایک ایسی بری بلا تھی جس کی وجہ سے انسانیت کی سب سے پہلا قتل ہوا۔ دوسری نصیحت، آپ نے تو بہت ساری نصیحتیں سنی اس واقعے سے، دوسری نصیحت یہ ہے کہ جب آدمی ایک ایسے ماحول میں پڑ جائے جہاں پر اسے
اپنے مسلمان بھائی کے خلاف خون خرابہ یا پھر کوئی دوسری چیز کرنی ہو تو وہاں پر وہ اپنے آپ کے لیے نقصان جھیل لے، لیکن کسی مسلمان بھائی کے لیے نقصان کا کوئی انتظام نہ کرے، خود نقصان جھیل لے لیکن کسی دوسرے مسلمان پر نقصان نہ آئے، اس کے لیے کوشش کرے، اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کر لے۔ نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قربانی میں دے دیں لیکن کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کتنے بہترین لوگ ہیں، کتنے پاک دل ہیں جو یہ سوچتے ہیں۔ اگر یہ سوچ، اگر یہ سمجھ اور یہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر آ جائے تو یاد رکھ لیں کوئی قوم کے اندر دم نہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو یہاں پر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے۔ اب بات آگے بڑھائیے، اب اس کے بعد آدم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہوا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، اور کیسے وفات ہوئی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور آدم علیہ السلام کی جو تدفین کا جو واقعہ ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ملائکہ نے آدم علیہ السلام کی تدفین کا کام کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہذہ سنتکم، یہی ہے سنت جس پر چل کے آپ کو بھی اپنے موتا کی تدفین ایسے ہی کرنی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے بعد آئے شیس علیہ السلام۔ شیس علیہ السلام نبی تھے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ بعضوں نے کہا کہ وہ آدم کے پوترے تھے، بعضوں نے کہا کہ نہیں وہ آدم کی اولاد تھے، بہرحال جو بھی تھے آدم کے نسل سے تھے۔ اب شیس علیہ السلام بعض صحیح حدیث کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض صحیفے نازل کیے۔ وہ اپنے یہاں ایک شریعت رکھتے تھے، اس شریعت میں ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے، اس کے مطابق لوگوں کے اندر حکومت کرتے تھے۔ اور اس چیز کے زمانے میں بہت بڑی تعداد ہو گئی تھی، بستیاں بن گئی تھی، تو یہاں پر ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی ضرورت پڑی، ایک لا کی ضرورت پڑی جو اللہ نے شیس علیہ السلام کو دی۔ تو شیس علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی لا کو نافذ کرتے تھے۔ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے باقاعدہ بستی کا سیٹ اپ بنایا، لوگوں کے رہنے کا سیٹ اپ بنایا، باقاعدہ بہترین بستیوں کو آگے کیا۔ یہ پہلے آدمی ہے شیس علیہ السلام۔ اب شیس علیہ السلام کے بعد سے لے کر نوح علیہ السلام تک کیا کوئی نبی آیا تھا؟ تو اکثر مورخین، اکثر مفسرین کہتے ہیں ایک نبی آئے تھے جن کا نام تھا ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام۔ اب ادریس علیہ السلام کا نام قرآن کے اندر موجود ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ادریس علیہ السلام جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ جب بھی ان کا نام آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن یہ ادریس کے علاوہ ایک دوسرے ادریس تھے جو نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ بعض مفسرین کا قول ہے، لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ادریس علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا نام آتا ہے، لیکن ان کا دور نوح علیہ السلام سے پہلے تھا۔ نوح علیہ السلام سے پہلے تھا۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مورخین نے اسی کو صحیح قرار دیا۔ تو ہم انہی کی بات لے کر یہاں پر ادریس علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کے اندر صرف ایک آیت آئی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کا ذکر کیجئے، وہ ایک بہترین نبی تھے اور ہم نے انہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بہت بڑا مرتبہ دیا۔ اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر اہل کتاب کے پاس جو انبیاء علیہ السلام کی ڈیٹیلز ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس بہت ساری تفصیلیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں، اور بعض تفصیلیں جن کا ذکر کرنا، جنہیں ماننے میں کوئی حرج نہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ، جس سے ہماری شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی۔ یہ بات جان لیجئے، ادریس علیہ السلام یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے قلم استعمال کرنے کو سکھایا۔ مانا یہ کہ یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے خوب علم پڑھا اور خوب لوگوں کو علم سکھایا۔ یہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کے لگ بھگ 6 نسلوں کے بعد آئے۔ شیس علیہ السلام ان کے چھٹے دادا تھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ادریس علیہ السلام کو بائبل کے اندر اناک کہا جاتا ہے، اناک ایک بہت بڑا نام ہے۔ تو یہ ادریس علیہ السلام پہلے آدمی تھے جنہوں نے قلم کا استعمال سکھایا۔ ان کے زمانے میں علم کی خوب نشر و اشاعت ہوئی۔ ان کے زمانے میں انجینئرز، سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، فزکس، میتھس، جتنے بھی اہم سبجیکٹس ہیں
یہ سبجیکٹس پورے عروج کو پہنچ گئے تھے ان کے زمانے میں. عروج کا معنی بہت ہی دور تک پہنچ گئے تھے, ریسرچ میں بہت ہی دور تک چلے گئے تھے, اور اتنے زبردست عالم تھے کہ انہوں نے بہت بڑی تعداد کو, ان کے شاگردوں کو تیار کیا اور انہوں نے ان زمین میں انہیں پھیلایا. یہاں تک بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ وہ آدمی تھے جن کا علم زمین میں تھا, اور جب تک ان کا علم تھا, ان کے ریسرچز تھے, ان کی معلومات تھی, زمین میں امن تھا. اور جب نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا. نوح علیہ السلام کے بعد انسانیت کا دوسرا آغاز ہوتا ہے, اسی لیے انسانیت کے پہلے باپ آدم ہے, دوسرے باپ نوح کہا جاتا ہے, کیونکہ نوح کے بعد انسانیت کو دوبارہ ری سٹارٹ کیا گیا. آدم علیہ السلام کے زمانے میں سٹارٹ کیا گیا, اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بھیانک طوفان آیا جس کی وجہ سے پوری زمین ڈوب گئی تھی. اور جب دوبارہ انسانیت شروع ہوئی تو وہاں پر انسانیت نے مختلف ٹھوکریں کھائیں, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے درمیان انبیاء علیہ السلام بھیجے. تو نوح علیہ السلام سے پہلے ادریس علیہ السلام کا ہی علم زمین میں پھیلا ہوا تھا, اور ادریس علیہ السلام یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد لڑا. اس سے پہلے اللہ کے راہ میں لڑنے کا کانسیپٹ نہیں تھا, پورے مسلمان تھے. آدم علیہ السلام ہو گئے, شیس ہو گئے, لیکن شیس علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہوا ہے کہ یہ جو قابیل کی جو نسل تھی, جو شر پسند لوگ تھے, انہوں نے اگرچہ کہ وہ مسلمان تھے لیکن بے حیائی ان کے قوموں میں زیادہ ہو گئی. قابیل کی قوموں میں جب کوئی آدمی غلطی کرتا ہے, اس کی غلطی کبھی کبھار اتنی دیر پر اثر چھوڑتی ہے کہ نسلوں تک نسل اس سے متاثر ہوتے, نسل در نسل وہ چیز چلتی ہے. تو قابیل کی نسل میں کہا جاتا ہے کہ برائیاں اتنی تھی, بے حیائی اتنی عام ہو گئی تھی, ان کی عورتیں تھی جو پہلی جو بے پردہ پھرتی تھی, اور یہ زمینوں میں رہتے تھے, اور نیک لوگ اونچائی میں رہتے تھے. تو زمین والے پہاڑ والے ان کے درمیان ایک زمانے میں ہنگامے لڑائیاں چلتی تھی. تو ادریس علیہ السلام نے ان کے اندر جب دیکھا کہ انتہائی برائیاں پھیل گئی, غلطیاں پھیل گئی, بے حیائی پھیل گئی, اور غلطیوں کی وجہ سے, برائی کی وجہ سے اللہ کے پیغام سے دور ہو گئے, شریعت سے دور ہو گئے, تو ادریس علیہ السلام نے ان کے درمیان باقاعدہ دعوت کا کام کیا. اپنی قوم کو علم پڑھاتے اور اس قوم کے درمیان دعوت کا کام کرتے, انہیں سمجھاتے, بجھاتے, انہیں نیک بنانے کی کوشش کرتے. لیکن اب اس میں شر پسند تھے, انہوں نے ادریس علیہ السلام کی دعوت میں روڑے ڈالنے کی کوشش کی, تو ادریس علیہ السلام نے ان کے مقابلے میں لڑائی لڑی, ظالموں کو ختم کیا, زمین کو پاک کیا. تو سب سے پہلے آدمی جنہوں نے اللہ کے راہ میں جہاد لڑی وہ ادریس علیہ السلام تھے. تو ادریس علیہ السلام پہلے آدمی تھے جنہوں نے کپڑوں کو سینا سکھایا. سینے کا کانسیپٹ مانا یہ کہ اس تعلق سے انہوں نے بہت سارے ریسرچز کیے, اور کپڑے کی بہتات فراوانی زمین میں پھیلانے والے ادریس علیہ السلام تھے. تو یہ جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی, یہ تاریخی روایت سے باتیں معلوم ہوتی, جسے ماننے میں کوئی دقت نہیں, جسے ماننے میں کوئی دقت نہیں. تو ادریس علیہ السلام ایک کافی لمبی زندگی گزارتے ہیں, بعض روایتوں کے مطابق 300 سال تک زمین میں رہے, اور انہوں نے خوب نشر و اشاعت کی, لیکن شر رہا خیر رہا. ان کے زمانے میں انہوں نے خیر کے بول کو بالا کیا, خیر کے پرچم کو لہرایا, شر کو دبوچا, لیکن شر پورا ختم نہیں ہوا. یہی شر آگے چل کے نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک اور بت پرستی میں پڑ جاتا ہے. تو ان کے زمانے میں بھی شرک اور بت پرستی نہیں تھی, یہ برے لوگ تھے جن کے خلاف لڑائی لڑی گئی, یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے, ان کی برائی کی وجہ سے, ان کے اندر جو بے دینداری تھی اس کی وجہ سے. تو آپ آگے انشاءاللہ نوح علیہ السلام کے واقعات میں دیکھیں گے کہ کیسے نوح علیہ السلام اس قوم کو ٹیکل کرتے ہیں, اور کیسے نوح علیہ السلام اپنی دعوت کا کام کرتے ہیں. اور وہ طوفان جو تاریخی طوفان تھا, یہ طوفان کیسے آیا, اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے بچایا, اور طوفان کے بعد زمین میں زندگی کیسے آباد ہوئی, اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اور اس تعلق سے صحیح روایتوں میں کیا باتیں آئی ہیں, اور اس تعلق سے تاریخی روایتوں میں کیا بات آئی ہے, کون سی بات سچی ہے, کون سی بات قابل قبول ہے, کون سی بات قابل قبول نہیں ہے, یہ پوری تفسیر لے کر انشاءاللہ ہم آئندہ مجلس میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور نوح علیہ السلام کی تفصیلی واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ التوفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک اعلان سن لیجئے کہ انشاءاللہ یہ جو ہفتے کے جو پروگرام کا سلسلہ ہے انشاءاللہ جاری رہے گا، اور آپ نے موضوعات بھی سن لیے، اسی موضوعات کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی لائیں۔ یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات جان کر اپنی زندگی میں درستگی پیدا کرنا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، تو اس کے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی آئیں اور آپ کے ساتھ دوست احباب کو بھی لائیں۔ عورتوں کے لیے بھی انتظام ادھر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ موضوع کے متعلق کوئی سوالات تو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھا سوال کیا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو کیا قابیل جہنمی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا ہے کہ قاتل اور مقتول، جس نے قتل کیا اور جس سے قتل کیا گیا، دونوں کو لایا جائے گا، اور مقتول سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، اور قاتل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں قتل کیا۔ ان دونوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی انصاف کرے گا۔ اگر قاتل ناحق پر ہے تو اس کے گناہوں کو لے کر مقتول کے حساب میں، اس کی نیکیوں کو لے کر مقتول کے حساب میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر قاتل کے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے تو مقتول کے گناہوں کو قاتل کے گناہوں میں لکھ دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ نیکیوں کے ٹرانسفر کا کام چلے گا، کیونکہ قتل ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آدمی زندہ ہوتا تو نیکیاں کرتا، آدمی زندہ ہوتا تو توبہ کرتا، تو زمین میں اس کے اندر اصلاح پیدا ہونے کے بہت سارے امکانات تھے۔ اس نے قتل کیا اور اس پر دروازہ بند کر دیا، تو حق بنتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قاتل کو سزا دیں۔ لیکن کبھی کبھار قاتل حق پر ہو سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے، قتل ناحق ہو تو ہی یہ گناہ ہے۔ اگر قتل حق کے ساتھ کیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مشرکین کو قتل کیا، اور یہ حق کے ساتھ قتل تھا، اور اس قتل کے تعلق سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ تو اگر جیسے آپ نے سوال کیا، قابیل اور حابیل دونوں کو لایا جائے گا اور دونوں کے درمیان انصاف کیا جائے گا، دونوں کی باتیں سنی جائیں گی، اور اس کے بعد قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کی غلطی تھی اور قابیل کو سزا دیا جائے گا، اور قابیل کی نیکیوں کو ہو سکتا ہے حابیل کے نیکیوں میں ڈال دے، ہے نا، یہ اس کا امکان ہے۔ تو قاتل مقتول کے لیے جنرل جو بات بتائی گئی، وہی جنرل بات قابیل اور حابیل پر لاگو ہوگی انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ قابیل نے اللہ سے کیا توبہ نہیں کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس صاحب کی ندامت ہوئی، فاصبح من النادمین، اللہ کہتا ہے کہ اس سے ندامت ہوئی، اس سے غلطی کا احساس ہوا، لیکن کیا اس کی زندگی اس کے بعد درست ہوئی؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوئی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحب اسی غلط راستے پر رہے، اور ان کی نسل بھی انہی کے راستے پر چلی، تو یہاں سے شر کے دروازے کھلے اور یہاں سے زمین میں شر آیا۔ واللہ اعلم۔ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا مسلمان کو ڈیفنس کرنا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فتنے کا ماحول ہو، مسلمانوں کے درمیان فتنہ ہو گیا ہو، مسلمان کا خون بہا رہا ہو، ایسے صورت میں اگر آپ ایک ایسے پوزیشن میں چلے گئے کہ جہاں پر آپ پر زور ہے یا پھر آپ مجبور ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں تو کسی اور کو قتل کریں، ایسا سچویشن ہے تو آپ اپنے آپ کو قتل کر دیں، کسی اور کو قتل نہ کریں۔ ہاں، سوال یہ کر رہے ہیں، یہ بات ختم کر دیتا ہوں ہمارے سلیم کی۔ تو یہاں پر آدمی اگر مسلمان بھائی کے خون کو بہانا ہے تو وہ کام نہ کرے، اپنے آپ کو قتل کر ڈالے، ٹھیک ہے، یہی طریقہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا سچویشن ہے جہاں پر آدمی اپنے آپ کو قتل کرنے سے بچا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ سامنے جو مسلمان ہے اسے بھی قتل نہ کریں، اس سچویشن میں اپنے آپ کو بچائے گا، نہ اسے وہ قتل کرے گا، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جائے گا۔ تو اسی کیس کا وہ سوال ہے جو انہوں نے کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی فیملی کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اپنی دولت کو ڈیفینڈ کرتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے، من قتل دون مالہ فہو شہید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے مال کی ڈیفنس کرتے ہوئے وہ مر جاتا ہے، وہ آدمی شہید ہے، کرنا چاہیے۔
لیکن یہ جو کیس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیس سامنے والے کو قتل کرنا ہے، وہ کیس میں آپ آ گئے، یعنی سامنے والا مسلمان بھائی ہے اسے آپ قتل کرنے کی سچویشن میں آ گئے، تو آپ انہیں قتل نہ کریں، اپنے آپ کو قتل کرنا لیں، یہ مقبول ہے، لیکن قتل کرنا مقبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو قتل کیے بغیر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، یعنی اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی جو دولت کی حفاظت کر سکتے ہیں. واللہ اعلم. بالکل بہترین سوال کر رہے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں جب فتنہ کرنے والوں نے انہیں گھیر لیا اور وہ ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور 3-4 لوگ تھے، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا. عثمان رضی اللہ عنہ خاموشی سے صرف ایک مرتبہ روکا تو ان کی 2 انگلیاں کٹ گئی، اس کے بعد ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی ری ایکشن نہیں دکھایا. سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا اسی وجہ سے؟ ہاں بالکل اسی وجہ سے. دیکھیے ان کا قرآن کی آیاتوں کا سمجھ دیکھیے، ان کا علم دیکھیے، یہی صحابہ کا علم ہے، کہاں کیسے عمل کر رہے ہیں. دیکھیے اگر عام آدمی ہوتا تو وہ بھی کہتا کہ میں بھی لڑوں گا، وہ بھی تلوار اٹھائے گا تو پھر بڑا فتنہ ہو جائے. تو وہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ میرا قتل ہونا ہی تمام فتنوں کا حل ہے، تو پھر قتل ہو جاتا ہوں، تو پھر کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا، یہ اسی وجہ سے. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آپ سنیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب مشرکین نے اٹھا کر آگ میں پھینکا تو جب وہ آگ میں گر رہے تھے تو ملائکہ نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیرا بندہ ابراہیم اسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ پوچھو ابراہیم کو کیا چاہیے، کیا مدد چاہیے. تو فرشتے آتے ہیں اور ابراہیم سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم کیا مدد چاہیے آپ کو. ابراہیم کہتے ہیں کہ تم سے کوئی مدد نہیں ہے، اور جہاں تک اللہ کی بات ہے وہ میری حالت کو جانتا ہے، جہاں تک اللہ کی بات ہے وہ میری حالت کو جانتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں. وہ آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو گئے، ہے نا. یعنی ایک ایسا سچویشن جہاں پر وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن غیر اللہ سے کوئی مدد لینا، کسی اور سے مدد لینا جبکہ جائز ہے، مدد لینا پسند نہیں کرتے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کا یقین ہوتا ہے. تو یہاں پر عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی طریقے سے انہوں نے قتل نہیں کیا، چونکہ فتنے کا دور تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، کسی مسلمان پر تلوار نہیں اٹھایا. تو واقعہ مختصر یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھانا یا پھر کسی مسلمان پر قتل کرنے کی کوشش کرنا یہ بڑے گناہوں میں سے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. واللہ اعلم. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.